وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ بہت ساری امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وہ اپنی امتوں کی جو نافرمانیاں تھیں اس کی وجہ سے ان کا کیا ہوتا تھا؟ سختیاں والضرائع اور تکلیفیں. لعلہم یتضرعون، اور یہ سب کچھ پیغمبر فیس کرتے تھے لیکن وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں تضرع سے دعائیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ یہ قوم تباہ ہو جائے، یہ قوم راہ راست پہ آ جائے. جو پیغمبر کا کام ہے وہ امت کی بربادی کے لیے دعا کرنا نہیں ہے، وہ ان کی فلاح کے لیے دعا کرنا ہے. مولا حسین جو ہیں کربلا میں ان کا مقصد، ان کے سامنے جتنی بھی یزیدی فوج تھی اس سب کی تباہی مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کو جگانا تھا. ان کے جو ضمیر تھے وہ سوئے ہوئے تھے، پیغمبر ہوں یا امام ہوں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں اور سختیاں ان پہ آتی ہیں امت کی طرف سے، کوئی بھی سختی یا جو ہے آپ پہ مشکل، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. کہاں سے آتی ہیں؟ جیسے ہی آپ صراط مستقیم پہ چلنے کا تہیہ کرتے ہیں، جیسے آپ صراط مستقیم پہ چلنے کا تہیہ کرتے ہیں مستعان کے بغیر، مستعان کے بغیر. اب منافقت یہ ہے ہماری قوم کی کہ وہ اللہ سے ہر نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. لیکن جس طرح وہ استعانت کرتا ہے اس طرح ہمیں نامعلوم ہے. آپ کسی بھی یہاں کھڑے ہو کے نیچے 100 بندہ کو اکٹھا کر لیں پرسنٹیج نکالنے کے لیے، ان سے پوچھیں جی کہ یہ جو آپ استعانت چاہتے ہیں اللہ سے ہر نماز میں، تو اس کا اسے جواب دینا چاہیے نا. کوئی استعانت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے؟ جب آپ کو وہ طریقہ معلوم ہوگا تبھی وہ استعانت جو ہے آپ لے سکیں گے. جو صراط مستقیم پہ ایک دفعہ آ کر آپ اس پہ قائم نہیں رہ سکتے، آپ خود کنفیس کر رہے ہیں، مطلب جسے کہتے ہیں اس کے اندر اپنے نماز میں کہ بار الہ پہلے اس کو یقین دلاتے ہیں کہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے. ٹھیک، پھر استعانت کیوں چاہتے ہیں؟ وہ آپ جو گئے صراط مستقیم کیوں چاہیے استعانت؟ اس وجہ سے کہ شیطان جو ہے اس نے ہیوی مینڈیٹ لی ہوئی ہے پہلے دن کی کہ میں کیا کروں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں دنیا کی رنگینیوں میں مگن کر دوں گا اور تیرے صراط مستقیم پر دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا. یہ جو مولوی دھرنے دیتا ہے نا، یہ فن اس نے اسی سے سیکھا ہے. کیوں بیٹھوں گا؟ کہ میں نے اتنی عبادتیں کی،
ٹھیک ہے. آپ دیکھیے مولوی مطلب 10-20 سال 50 سال نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماتھے پہ سجدہ کے نشان بن جاتا ہے. اب ابلیس کا کتنا بڑا نشان ہوگا، اس نے تو ہزاروں لاکھوں سال سجدہ کیا. تو محض سجدے کا جو نشان ہے وہ کافی نہیں ہے اس بات کی ڈٹرمینیشن کے لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ جو نشان ہے وہ غرور لاتا ہے. اگر انسان میں عاجزی نہ ہو، یہ لعلہم یتضرعون، کہ تاکہ وہ پیغمبر ان تمام تکلیف کو تضرع کے ساتھ قبول کرے. تضرع اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان شیطان کی پوز کی ہوئی تکلیفوں سے گھبراتا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئے تو آپ صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے، اس کا کام ہو گیا. دیکھیے وہ کسی برائی کے اڈے پہ نہیں ہوتا، اسے ضرورت نہیں ہے. وہ مسجد میں جائے کے باہر ہوگا، وہ امام بارگاہ کے باہر ہوگا، اسے ہوگا کہ یہاں سے بندہ نکلے ایک نیک کام کر کے، اس کی نیکی کو ضائع کروایا جائے. مطلب مولوی نے ذاکر نے مجلس پڑھی، ٹکا کے پیسے لیے، وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ اس نے عبادت کی، وہ پیسے لے کے فارغ ہو گئے. سلطان باہو کہتے ہیں او دوویں جہانی مٹھا باہو جنہیں کھادی ویچ کمائی ہوں. تو جب آپ کمائی کو جو دین کے راہ پہ چلنے کی ہے اسے بیچ کھاتے ہیں پھر باقی بچتا کچھ نہیں. آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شمر نے مولا حسین کا سر جو ہے پادری کو ایک رات دینے کے لیے پیسے لیے. آگے جا کے جب وہاں پڑاؤ انہوں نے اپنا اٹھا لیا وہاں سے، تو راستے میں جا کے وہ پیسے گننے کے لیے اس نے وہ کھولی تھیلی، اس کے اندر مٹی تھی. کیا تھا اس کے اندر؟ مٹی. تو محمد والے محمد کے نام کو بیچ کر یا ان کے مطلب کسی بھی ان سے ریلیٹڈ شے کو بیچ کر تو کبھی منفعت نہیں پا سکتے. دیکھیے ان کے ساتھ دل و جان کا رشتہ رکھیں، جس کو قرآن نے کہا ہے اعتصام، جو کل بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ، کہ آپ کا جو فکر و نظر اور عمل ہے وہ ان کے ساتھ مکمل طور پہ ہارمونائزڈ ہونا چاہیے. وہ ہوگا تو پھر آپ کو کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا رزق کہاں سے آئے گا، آپ کو مطلب باقی آپ کا کام کیسے ہوں گے. ان پہ چھوڑ دیں. اگر آپ ان پہ نہیں چھوڑتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پہ یقین نہیں ہے. مولا حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو پھر تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کون کون تمہارے خلاف ہے. کون کون تمہارے خلاف ہے. تو کر کے دیکھیے نا بیٹا، مطلب ہے ذرا ہمت مانگتا ہے کام، لیکن جب آپ چل پڑیں گے تو پھر مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. تو صراط مستقیم پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو اب آپ شکار ہوتے ہیں شیطان کا. اس وجہ سے ہم مانگتے ہیں کہ آپ کو استعانت چاہیے تاکہ آپ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ سکیں، صراط مستقیم پر مستقیم رہ سکیں، اس پہ قائم رہ سکیں. بھٹکانے والا کون ہے اس سے؟ شیطان. تو شیطان کے سے بچنے کے لیے کچھ ایسا مستعان چاہیے نا کہ جس سے شیطان ڈرتا ہو، جس سے شیطان ڈرتا ہو.
اس نے کل بھی ہماری بات ہوئی، میرا خیال اس کا یہ مسیح میں تھا کہ جو سفینہ نوح تھا اس نے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ وہ ڈوب جائے. دیکھیں جو آپ کا دشمن ہے نا، قرآن کہتے ہیں وہ عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. کوئی مطلب جس سے کہتے ہیں چھپ چھپا کے نہیں. تو عدو مبین سے آپ اچھائی کی توقع کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں جو شیطان نالی بھی بگاڑنی نہیں چاہیے پھر کم خراب ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ شیطان کے ساتھ بگاڑیں گے نہیں، آپ کی رحمان کے ساتھ بنے گی نہیں. مطلب دین جو ہے اس میں بس دو راہیں ہیں، ایک رحمان کی راہ ہے اور ایک شیطان کی. رحمان کی راہ پہ چلنا ہے تو شیطان کو ٹوٹلی آپ کو ڈائیورس کرنا ہوگا، اگنور کرنا ہوگا. یہ صحاح ستہ میں یہ بھی روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول خدا نے نعوذ باللہ فرمایا کہ ہر بندے کے اندر شیطان ہے، ہر بندے کے اندر شیطان ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے. میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے. اندازہ کریے کہ اللہ ان سے رجس کو ہمیشہ سے دور رکھا ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو ہے یہ رجس سے دور ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کبھی مطلب رجس ان پہ غالب آ گیا ہو. نہ، آیت تطہیر یہ کہتی ہے کہ انما، جہاں پہ انما کا حصر آ جائے یقیناً، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. پھر اللہ کے ارادے کو کسی طور پہ کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اللہ کے ارادے کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. تو جب اللہ کا یہ ہمیشہ سے ارادہ ہے، سنس ٹائم اممیموریل، جب یہ عالم نورانیت میں ان کی تخلیق ہوئی تب سے، دیکھیں نا شیطان تو اس کے بعد کی بات ہے نا، مخلوق اول جو ہے وہ تو پنجتن ہے، ایسے ہے نا. جب اس وقت شیطان ہے ہی نہیں تو ان پہ غالب کیسے آئے گا؟ جبکہ اللہ نے ارادتاً، وہ ایسا ارادہ کرنے والا ہے. وہ حدیث سے قدسی آپ کو سنائی تھی کہ نا محیمنن، میں ایسا محیمن ہوں، محما اشاء اکن، جس شے کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بات ہے تو پھر محمد والے محمد شیطان کے کسی بھی بہکاوے سے آزاد ہے، ان پہ وہ غلبہ نہیں پا سکتا. تو پھر ان میں سے آپ کو چاہیے مستعان. مستعان کہاں سے چاہیے؟ ان میں سے، کہ جن پہ شیطان غالب نہیں آ سکتا، آپ ان کو پکڑ کے تو سیدھے راہ پہ مستقیم رہ سکتے ہیں. اگر ان کو آپ نے نہیں پکڑا ہوگا، کیسے؟ یہ نہیں کہ ان کا مطلب جس سے کہتے ہیں جو لباس پکڑ لے رہے ہیں، آپ کے تو اب سامنے وہ نہیں ہے ظاہراً. آپ نے ان کو فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے پکڑنا ہے. جب یہ دونوں طریقوں سے آپ
اس مستعان کو جسے اللہ نے بتانا ہے. یہ تو 5 آگے نا. محمد مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، جناب سیدہ ہے، امام حسن ہے اور امام حسین ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ان 5 مستعانوں میں سے پھر اللہ بتائے گا نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ حضرات ریگولر پڑھتے ہیں، کچھ حضرات مطلب ہے ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں. تو کبھی اللہ نے آواز دی ہو کہ اے میرے بندے تو میرے سے بار بار استعانت کی دعا مانگتا ہے، تو تجھے بتاؤں میں استعانت ایسے کرتا ہوں. آئی کبھی آواز؟ نہیں آئی، کیونکہ اسے پڑھتے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو. اب ایمان والے تو نہیں ہوں گے نا. مانگتے ہیں، کبھی اس کی طرف کیا ہی نہیں غور و فکر کہ وہ استعانت کیسے کرتا ہے. سورہ بقرہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں استعانت چاہیے تو استعانت پکڑو کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. صبر سے اور صلاۃ سے. اب دیکھیں، آپ نے مدد مانگی، اس نے آگے سے کہہ دیا کہ چلو صبر کرو اور صلاۃ نماز پڑھو. تو نماز میں تو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان دونوں الفاظ سے، صبر سے اور صلاۃ سے مراد وہ کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں. ٹھیک؟ تو ہر جو اسم ہے یا ایڈجیکٹو ہے، اس کے 4 وجود ہوتے ہیں. کتنے وجود ہوتے ہیں؟ 4. پہلا اس کا وجود جو ہے وہ آپ کے جو ذہن میں ہے. مثال کے طور پہ میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مجھے پیاس لگی، تو میں نے اشارے سے پانی مانگا. جو بندے میرے قریب تھے وہ میرے اشارے کو نہیں سمجھے، پانی نہیں آیا. میرے ذہن میں کیا تھا کہ ایک سفید سیال مادہ ہے، بے رنگ ہے، بے بو ہے، وہ میری پیاس بجھا سکتا ہے. تو یہ پانی کا وجود ذہنی ہے، وہ وجود جو میرے ذہن میں آیا. اب میں نے کیا کہ میں نے ایک چٹ پہ لکھ کے پانی ادھر دیا، ادھر سے ادھر چلا گیا. لیکن بندہ اوپر جا کے بیٹھ کے سوچتا رہا کہ ٹھنڈا دینا ہے کہ گرم دینا ہے، یا چلو تھوڑی دیر فریج میں رکھ کے گرم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اب یہ جو میں نے کاغذ کے اوپر لفظ پانی لکھا یا آب لکھا یا عربی میں ماء لکھا، یہ اس کا دوسرا وجود ہے، وجود مکتوبی. وجود مکتوبی. پانی ابھی بھی نہیں آیا، چٹ گئی، بے اثر رہی. اب میں نے بندے کو جو میرے قریب بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو کہا کہ یار اس سے کہو کہ مجھے پانی چاہیے. اب یہ تیسرا وجود پانی کا آیا جو ہے وجود ملفوظی. کون سا وجود؟ وجود ملفوظی. جو میں نے چاہا تھا اس کو میں نے لفظوں میں بیان کیا، لیکن ان صاحب نے آگے جن سے کہا ان کو اپنا کام یاد آ گیا، وہ کسی اور کام میں لگ گئے، پانی پھر نہیں آیا. تو وجود ذہنی، وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، یہ تینوں ناکام رہے پانی کو مجھ تک پہنچانے میں.
اب یہ صاحب جن سے میں نے کہا تھا یہ بیچارے خود اٹھ کے گئے، جا کے پانی کا گلاس لے آئے۔ اب جو پانی کا گلاس آیا یہ ہے پانی کا وجود حقیقی، پانی کا وجود حقیقی حقیقی۔ تو جب وجود حقیقی آئے گا تو اس وقت میری پیاس بجھے گی۔ پہلے تینوں وجود جو ہے وہ پیاس نہیں بجھا سکتے۔ جو وجود ذہنی یا خیالی ہے وہ یہی رہ جاتا ہے۔ وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وہ بھی دوسروں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، لیکن وہ پانی کے حقیقی وجود نہیں ہے۔ پانی کا حقیقی وجود ہے پانی اٹ سیلف۔ بات واضح ہوگی؟ کتنے وجود ہوتے ہیں؟ چار: وجود ذہنی، وجود مکتوبی، وجود ملفوظی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی استعانت والی، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ استعانت پکڑو صبر سے اور صلاۃ سے۔ کس سے پکڑو؟ صبر سے اور صلاۃ سے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ صبر جو میں جانتا ہوں وہ کیا ہے کہ کوئی شے نہیں ملتی، چلو صبر کرو۔ بندہ مر گیا، آپ کو اس سے بڑی مطلب اٹیچمنٹ تھی، بڑی آپ کی جو ہے اس کے ساتھ خواہشات اٹیچ تھی۔ کہا جی اللہ دی مرضی، صبر کریں۔ صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو صبر جس کو آپ سمجھے بیٹھے ہیں یہ لاچاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ لاچاری، یعنی جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ بس جی اب چپ ساتھ لیں۔ کیا ہو سکتا؟ اب صلاۃ تو پہلے پڑھ رہے ہیں، صلاۃ میں اللہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلاۃ سے باہر تو نہیں کہہ رہے، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ استعانت مانگو کس سے؟ صلاۃ سے۔ تو اگر صلاۃ سے مراد یہ نماز ہے جو آپ باقاعدگی سے یہ کبھی کبھار پڑھتے ہیں، تو کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کس سے استعانت پکڑیں گے آپ؟ جس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے، اور یہ بات ہر دم ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن ہدایت ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت یقیناً ہے، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ بار بار دہراتا ہوں ان باتوں کو کہ تاکہ آپ ذہن نشین ہو جائیں۔ متقی کون ہے؟ جو علی سے ولا رکھے، پہلے علی سے ولا رکھے پھر مطلب اس سوچے قرآن کو سمجھنے کی۔ اب اللہ کیا کہہ رہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ جو صبر آپ کے ذہن میں ہے وہ تو صبر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں اس سے استعانت پکڑو۔ تو صبر کو جب مولا علی سے پوچھا جو قرآن کی تعویل کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جو صبر ہے ایمان کے چار جو ہیں کانسٹیٹیوئنٹس، جو جز ہیں ایمان کے، ان میں پہلا جز ہے صبر۔ کیا ہے؟ پہلا جز ہے صبر۔ اور آگے صبر کے پھر چار شعبے ہیں۔ تو آپ تو اس کو لاچاری سمجھ رہے تھے، بے بسی سمجھ رہے تھے، تو مولا علی تو فرماتے ہیں کہ یہ صبر جو ہے یہ ایمان کے جو اجزاء ہیں، جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، جن سے مل کر بنتا ہے ایمان، اس میں پہلا جو جز ہے وہ صبر ہے۔ ٹھیک؟ دوسرے ہے
यकीन, तीसरा आदल, चौथा जिहाद। ईमान के कितने दर्जे हैं? सॉरी दर्जे नहीं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अज्जा जो है कि जिनसे मिलकर ईमान बनता है वो क्या है? सब्र, यकीन, अदल और जिहाद। और आगे फिर इनके चार चार जो है ना वो जुज़ है कि सब्र किससे मिलके बना, यकीन के कौन कौन से मतलब जिससे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आदिल के क्या तकाजे हैं वो भी चार हैं, और फिर जिहाद। आप क्या समझे बैठे थे सब्र को? कि ये लाचारी कि जो चीज हम नहीं पा सकते बस ये सब्र करें। अब जो सब्र है इसका जो वजूद ज़हनी है वो हमारा लाचारी का है। वजूद मकतूबी कुरान में लिखा हुआ है, इस्ताइनु बिस्सब्र। वजूद मलफूजी, जब मैंने इस आयत को पढ़ा इसका तीसरा वजूद आपके सामने आ गया, लेकिन अभी तक इसका वजूद हकीकी आपके सामने नहीं आया। वजूद हकीकी इसका आपके सामने नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि आपने तगोदो नहीं की। एक रोज रिसालत माब मौला अली के घर आए, मौसम बड़ा खुशगवार था। मौला अली को कहा कि चलिए जरा चहलकदमी के लिए चलते हैं। निकल गए। मदीने की एक ऐसी गली आई कि जहां पे कोई आमदोरफ्त नहीं थी। रिसालत माब ने मौला अली से फरमाया कि अली मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद मेरा वसी, मेरा खलीफा और जानशीन बने। मौला अली ने पूछा कि या रसूलल्लाह जब आप चाहते हैं तो फिर उसमें रुकावट? फरमाया कि नहीं, मेरे बाद मेरा खलीफा, मेरा जानशीन है तो तू ही, लेकिन ये उम्मत तुझे मानेगी नहीं। ये उम्मत तुझे मानेगी नहीं। पूछा मेरे लिए हुक्म? फरमाया सब्र। मेरे लिए हुक्म? फरमाया सब्र। फिर रिसालत माब की आंखों से आंसू रवा हुए, एक ठंडी आह भरी और कहा कि अली इस सब्र के नतीजे में तेरी दाढ़ी खून से खजाब होगी, तेरा सर शगाफ्ता होगा। फिर पूछा या रसूलल्लाह मेरे लिए हुक्म? फरमाया सब्र। अली का हक लोगों ने उससे मुनकर हुए। ये बात ज़हन में रखिए कि वाहिबी मनसब से कोई चीज छीनी नहीं जा सकती। ठीक है, मौलवी जो है ना वो कह देता है जी उनका हक छीन लिया गया। छीन लिया गया मतलब ही स्टूड डाइवेस्टेड ऑफ हिज वहबी मनसब। तो ये क्या बात अब कर रहे हैं? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि के मुकाबिल 30 नहीं 30,000 पैगंबर बन जाएं, उनकी नबूवत पे किसी किस्म का कोई भी नहीं आ सकता फर्क। ऐसे ही अल्लाह के मुकाबिल कितने ही खुदा क्यों ना बन जाएं, अल्लाह की अलूहियत पे कोई फर्क वाक़ई होता है? नहीं होता ना। इसी तरह से इमाम अली ता इमाम मेहदी सलावतुल्लाह अलैह के खिलाफ के होते हुए कितने ही लोग क्यों ना बन जाएं, इमाम और इमाम कहलवाना शुरू कर दें, लोग उनको मानना भी शुरू कर दें, तो उनकी इमामत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा कोई भी वहबी मनसब, चाहे नबूवत हो चाहे इमामत हो, वो कोई नहीं छीन सकता। हर दौर में इमाम ही इलाही नुमाइंदा होगा, उसी की इताअत करना होगी। उसी की इताअत जो है वो आपको रिसालत माब की इताअत तक पहुंचाएगी, और रिसालत माब की जो इताअत है वो आपको अल्लाह की इताअत तक पहुंचाएगी।
یہ ہے چینل کہ جس سے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اب علی نے کیا کیا؟ لوگوں نے نہیں مانا، تمام حجت کی، جناب سیدہ حسنین اور حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ یہ اپنا حق ایزرٹ کرنا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی تو چپ کر کے بیٹھ گئے، علی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو تاریخ سے جا کے پوچھو نا کہ علی نے کیا کیا۔ علی نے اور ان کی زوجہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے، جو اس وقت پنجتن میں صرف 4 تن باقی ہیں، وہ چاروں کے چاروں گئے تمام حجت کرنے کے لیے۔ کوئی تو مطلب جس سے کہتے ہیں زیادہ ڈراکل تھے، وہ دروازہ کھولتے ان کی شکل دیکھتے دروازہ بند کر دیتے۔ کوئی کہتے اگر آپ پہلے آ جاتے تو پھر ہم آپ کا ساتھ دے دیتے۔ کوئی کہتے کہ دیکھیں اب اس بکھیڑے میں پڑتا ہی نہیں۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ بہت بڑا دل اور جگرا چاہیے، اس امت کے سلوک کو برداشت کرنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام اس کا صابر ہے۔ اگر آپ کا یہ تصور صبر کا ہے نا کہ بندہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کچھ نہیں کر رہا، پوری قدرت رکھتے ہوئے کچھ نہ کرنا رانگ ڈور کے خلاف، اسے کہتے ہیں صبر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ میر کہتے ہیں کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ یہ اب نہیں مانتے نا، نہ صحیح، ہم اپنے رویے سے آپ کو ماننے پہ مجبور کریں گے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، یہ ہے صبر۔ اب مولا علی دیکھیے کیا ہے، مولا علی کے حق کا انکار ہے، دروازے بند ہوتے ہیں۔ آپ کبھی مطلب اس کو تصور میں لائیے گا، کر کے دیکھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ایک بندہ جو آپ کو جانتا ہو، سب کچھ ہو، اور وہ آپ کو ملے راستے میں، وہ آپ کو سلام بھی نہ کرے۔ آپ سلام کریں تو آپ کو جواب سلام نہ ملے۔ کیا سمجھا؟ ان حالات کو برداشت کرنا، اس عمل کا نام ہے صبر۔ اور مولا علی نے کیا کیا؟ 24 سال رسالت مآب کے بعد لوگوں کے اس رویے کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ سورہ فرقان میں جو محشر کے روز کا نقشہ ہے، اس میں رسول پاک ایک نوحہ ہے کہ بار الہ، میری اس قوم نے اس قرآن کو، جو علی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس قرآن کو بے طرح چھوڑ دیا۔ یہ جو اگنورنس ہوتی ہے، اگنور کرنا، اور اگنور میں اس طریقے سے کرنا کہ 300 سال تک رسالت مآب کے بعد کسی کا نام آپ کو علی نہیں ملے گا، کسی کا نام آپ کو علی نہیں ملے گا۔ اس لیے علی نے کیا کیا کہ جب سر پہ تلوار لگی، اسی جگہ جہاں پہ عمر بن عبد ود کا وار ہوا، تو خون کا جب ان کے ہاتھوں پہ آیا
تو داڑھی سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیسی ہے؟ رسالت میں آپ نے جو فرمایا تھا، وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب بتائیے ایک عام آدمی کی جو وصیت ہے اس پہ عمل واجب ہے، تو ختمی مرتبت کی وصیت پہ علی عمل کیسے نہیں کرتے؟ آج کہتے ہیں نا لڑے کیوں نہیں، پھر اپنا حق ان سے لیا کیوں نہیں؟ پھر حق علی کے پاس ہے، وہ حق چھین نہیں سکتا۔ دیکھیں تھوڑا سا وقت آپ کو آج لے رہا ہوں اس بات کو کامل کرنے کے لیے کہ جو وہابی منصب ہے وہ چھین نہیں سکتا۔ جس کسی نے لکھا یا بولتا ہے یا کہتا ہے کہ علی سے حق چھن گیا، تو پھر علی رہی نہیں، وہ تو جنہوں نے چھینا ان کے پاس چلا گیا۔ دیکھیے یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے ساتھ کوئی فضیلت اٹیچ نہیں ہے، فضیلت بندے کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ نہیں چھین سکتی۔ اسی طرح سے مولا علی بھلے رسول کے ممبر پہ نہ ہو لیکن وہ ممبر علی کا ہے، اس پہ کوئی بیٹھ جائے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کرسی سے بندے کی فضیلت اٹیچ نہیں ہے، فضیلت اللہ کے کرم سے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک؟ تو اب ذہنوں میں رہے گا یہ کہ خلافت کوئی چھین نہیں سکتا، امامت کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ جو ان کے مقابل بیٹھے آ کر انہوں نے ان کو نہیں مانا، اس بایت کو توڑ دیا جو انہوں نے غدیر پہ کی تھی۔ تو مولا علی جو ہیں ان کے لیے لفظ صبر آیا ہے قرآن میں، استعینوا بالصبر استعینوا بعلی، صبر آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ جو تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تم تالوں کھولیے نا، اگر اس دنیا میں نہ کھولا تو کس کام آئے گا وہ دل؟ دیکھیے ابھی جدید تحقیق ہو رہی ہے تو آپ تو صرف سمجھتے ہیں دل دھڑکتا ہے، خون جو ہے پورے باڈی کو سپلائی کرتا ہے، ابھی تراکیب استعمال ہوتی ہیں جو دل و دماغ سے کام لو۔ جب دل کا صرف اتنا سے کام ہے تو مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ سوچتا بھی ہے۔ آپ نے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے، اب ہم لیٹ ہو گئے، آپ آئے، آپ سے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بھی 2 لقمے لے لیں، آپ نے کہ نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے، دل نہیں مان رہا، دل نہیں مان رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل سوچتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، نہ صرف عمل کرتا ہے بلکہ آپ کو بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اس سے کہا کہ چونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے مت کھاؤ، اگر آپ اس کی نہیں مانتے، کھائے پہ پھر کھا لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کی دل کی نہیں مانی تھی، اس نے پیٹ سے کہا چل تو خراب ہو جا۔ ٹھیک؟ تو جو وجود حقیقی ہے صبر کا وہ ہے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم وجود حقیقی کو لفظ صبر کی جگہ لا کے رکھ دیں
تو آیت کو سمجھنے کے لیے تحریف فی القرآن نہیں کر رہے ہم، آپ کو سمجھانے کے لیے، یا آپ بھی کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بعلی، چونکہ علی جو ہیں یہ مجسم صبر ہیں، انہوں نے بتایا کہ صبر کیا ہے، انہوں نے دکھایا کہ صبر کیا ہے، ٹھیک؟ اور آج تک دنیا ان کو دیکھ کے سمجھتی ہے کہ صبر کیا ہے۔ ایک مستان مل گیا، ایک مستان مل گیا نا، یعنی علی کو اگر اپنے ساتھ رکھیں گے، ان سے اعتصام کریں گے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، تو یہ آپ کو شیطان کے حربوں سے بچائیں گے، شیطان کے حربوں سے بچائیں گے۔ مولا علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، شیطان جو ہے ابو مرہ کے نام سے انسانی شکل میں رسالت مآب کے پاس آ کے بیٹھا ہوئے، کچھ بات کر رہا ہے، اس کی نظر پر بار بار جو ہے دروازے کی طرف جاتی ہے مسجد نبوی کے، دیکھیں نا، وہ یوں رسالت مآب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ رسالت مآب مولا علی اور دیگر پنجتن کے جسموں سے خوشبو آتی ہوئی، خوشبو سے پتہ چلتا تھا۔ اب یہ بات محض میری نہیں ہے، حدیث قصہ کیا کہتے ہیں آگے کہ اماں جان میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پوچھے کیا ہوا ابو مرہ؟ کہا وہ جو آ رہا ہے نا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا تو اس سے بہت ڈرتا ہے؟ کہا ہاں، جب میں نوح کی کشتی میں سوراخ کر رہا تھا تو اس کی تلوار کی محض نوک مجھے لگی تھی کہ میں بھاگ اٹھا تھا۔ اب دیکھیں نا، علی کو دیکھ کے جو بھاگ جائیں وہ امیر المومنین تو نہیں ہوتے، وہ تو شیطان کے چیلے ہوتے۔ کہا اچھا، اب رسالت مآب یہ بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے چاہ رہے ہیں۔ کہا اس کی تلوار تمہیں لگی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ جو ہے نا زخم ابھی تک ہرا ہے، وہ بھرا نہیں۔ تو مستعان ایسا چاہیے نا جس سے شیطان اتنا ڈرتا ہو، ایسا تو مستعان نہیں چاہیے نا کہ جو غدیر پہ بیعت کر کے آپ کو بٹکا کے جا کے رسول کے منبر پہ بٹھا دے۔ اور جناب سیدہ فرمایا خطبہ الامہ میں کہ تمہیں شیطان نے پردے کے پیچھے سے آواز دی اور بڑی کمینگی سے ہم اہل بیت کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، چاہے کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے کل کا کل سامان لانے والا ہو، آدھا سامان لانے والا ہو، جب شیطان اس پہ غالب آ گیا، اس نے ایسی حرکت کر لی کہ جو ایمان سے فارغ ہو گیا۔ تو پہلا مستعان کون؟ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ استعینوا بالصبر استعینوا بعلی۔ آگے استعینوا بالصبر والصلاۃ، واو بیچ میں ہے لیکن دوبارہ استعینوا کا لفظ نہیں آیا، کہ جیسے علی سے استعانت پکڑنی ہے ویسے ہی صلاۃ سے۔
اب صلاۃ بھی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نماز. ایسا ہی ہے نا؟ آپ صلاۃ کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز کو. اب نماز استعانت کر سکتی ہے. دیکھیں نماز تو اگر سارے لوگ پڑھنا چھوڑ دیں تو صلاۃ کا وجود کہیں نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو صلاۃ کے بھی 4 وجود ہیں. ایک وجود ہے ذہنی. میں نے لفظ صلاۃ بولا، آپ کے ذہن میں آ گیا اچھا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز. اسی طرح جو کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، لفظ صلاۃ یہ اس کا وجود مکتوبی ہے. جب اس آیت کی ہم نے تلاوت کی تو جو وجود اس کا تیسرا سامنے آیا وہ اس کا وجود ملفوظی ہے. لیکن یہ تینوں وجود بیکار ہیں. یہ تینوں وجود بیکار ہیں جب تک چوتھا اس کا وجود حقیقی سامنے نہ آئے. اب صلاۃ کو کیا ڈیفائن کیا گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ یہ آپ کو فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر رسالت مآب فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین. کبھی اگر دین پہ کوئی افتاد آئے تو صلاۃ جو ہے اس کے نیچے ستون بن کر اس کو گرنے سے بچا لے گی. پھر رسالت مآب کی حدیث ہے کہ یہ جو صلاۃ ہے یہ حق اور باطل کے مابین حد فاصل ہے. یہ صلاۃ ہے اگر تو اس کے جو پیچھے ہے وہ حق پہ ہے اور جو اس کے سامنے ہے وہ باطل ہے. یعنی تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یا بندہ حق پہ ہے یا باطل. جو کہتے ہیں نا بیچ والا راستہ کوئی نہیں اللہ کے. تو یہ کیا کرتی ہے؟ حق و باطل کا فرق واضح کرتی ہے. تو ادھر کربلا میں مولا حسین بھی ظہرین ادا فرما رہے ہیں اور ان کے جو مقابل ہیں باطل وہ بھی اتنے شتاب ہیں نماز کی ادائیگی میں. وہ کہتے ہیں جلدی ذبح کرو، عصر کی نماز قضا ہو. ٹھیک. تو رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حق و باطل کے مابین حد فاصل ہے. اور پھر فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ جو صلاۃ ہے یہ مومن کی معراج ہے. اب صلاۃ کی خوبیاں ذہن میں آ گئی کہ یہ فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے. اگر یہ صلاۃ جسے نماز پنجگانہ آپ کو سمجھ رہے ہیں تو جہاں زیادہ رشوت لی جاتی ہے، جہاں زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے، جہاں زیادہ سود خوری ہوتی ہے، اتنے پورا ماتھا کالا. ٹھیک ہے، مگر یہ کام سارے ہو رہے ہیں. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صلاۃ جو ہے یہ فحشاء و منکرات کا راستہ روکتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ جو نمازیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے ماتھے کالے کیے ہوئے ہیں یہ ان کی نمازیں نہیں ہیں. نہ قرآن کی مراد اس سے ہے. دیکھیں نا، آپ نے پانی پیا، آپ کی پیاس نہیں بجھی تو اس کا مطلب آپ نے پانی نہیں پیا، کچھ آپ نے ایسی چیز پی لی کہ جس سے آپ کی پیاس مزید بڑھ اٹھی. آپ کیا تھا کہ یہ عماد الدین ہے. اب کربلا میں دین پہ آئی ہے افتاد. کوئی نظر آتا ہے بندہ آپ کو سوائے حسین کے؟ کہ ایک صاحب ہندوستان میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ دین است حسین. ان کو نظر آ گیا یہاں پہ، عام آدمی کو نظر نہیں آ رہا.
اب یزید کے جو دعوے تھے وہ کیا تھے کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا، یہ تو بنو ہاشم کے محمد ابن عبداللہ نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا، نعوذ باللہ۔ کوئی اور اس سے بڑھ کے فحشاء و منکرات ہوں گے؟ دیکھیں نا، توحید کا انکار، قرآن کا انکار، آخری رسول کا انکار۔ آخری رسول کا انکار کہاں تک جاتا ہے؟ آدم تک، ٹھیک؟ تو حسین صلوات اللہ علیہ کے علاوہ کبھی تاریخ سے پوچھئے گا کہ کوئی اور بندہ بھی ہے جو اس نے اپنے اندر اس کو محفوظ رکھا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر فحشاء و منکرات کا راستہ کس نے روکا؟ مولا حسین نے ایسا روکا کہ آج تک اب کبھی یہ کوئی نہیں کہتا حکمران، وہ چاہے دل سے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، یہ نہیں کہتا کہ نہ کوئی وحی اتری تھی، نہ کوئی رسول آیا تھا۔ ہر طاغوتی حکومت کا سربراہ کہتا یہی ہے کہ قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے، چاہے وہ دل سے نہ مانتا ہو۔ تو یہ جو فحشاء و منکرات میکسیمائزڈ فارم میں آئے تھے کربلا کے وقت، ان کا راستہ کس نے روکا؟ مولا حسین نے۔ ستون بن کر دین کی عمارت کے نیچے کون کھڑا ہوا؟ مولا حسین۔ حق و باطل کے مابین، دیکھیں نمازیں ادھر بھی لوگ پڑھ رہے تھے، ادھر بھی پڑھ رہے تھے، یہ دونوں کے بیچ میں جو حد فاصل تھی، جو بتانے والا تھا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، وہ کون تھے؟ حسین۔ ان کے پیچھے حق، سامنے باطل۔ تو تینوں نے کیا آپ کو بتایا، قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی، کہ جو صلات کا وجود حقیقی ہے وہ ہے کون؟ حسین ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وجود حقیقی کس کا؟ صلات کا، مولا حسین ہے۔ اور اگر ان تینوں باتوں سے سمجھ آ گئی تو پھر اللہ کہتا ہے رسول کے ذریعے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ صلات جو ہے مومن کی معراج ہے۔ اب ہم ان تینوں مطلب احادیث اور قرآن کی آیت کے ذریعے اس تک پہنچ گئے کہ صلات کا وجود حقیقی حسین ہے۔ تو اب رسول فرماتے ہیں کہ پھر یہ سمجھ آگے بات، تو اب ان الحسین معراج المومن، کہ حسین جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ حسین مومن کی معراج ہے۔ یہ صلات جو آپ پنج گانا پڑھتے ہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ حسین کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ ان ادر ورڈز حسینیت جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جس نے حسینیت کا ادراک کر لیا، اس کو عرفان حاصل ہو گیا، اس نے معراج پالی، اس نے معراج پالی۔ تو دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ دعا مانگ رہے تھے کاہی کی؟ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کی۔ اس کے لیے اللہ نے فارمولہ دیا کہ اگر ثابت قدم رہنا ہے تو علی سے استعانت پکڑو اور حسین سے استعانت پکڑو۔ کوئی ایک مستعان دے دیتا، یہ دو کیوں؟ زمانہ امن ہو تو یا علی مدد، زمانہ جنگ ہو
یا حسین. تو یہ جو آپ نکلتے ہیں نا جلوس عزا میں، یہ کامل طہارت کے ساتھ نکلا کریں. یہ جلوس مباہلہ ہے، یہ مباہلے میں شکست دینے والے حسین کی یاد میں آپ نکالتے ہیں. تو اس میں سوائے حق پہ ہونے والوں کے، سوائے حق پرستوں کے کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا، کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. شیطان اس پہ غالب نہیں آ سکتا. نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، عزاداری میں دکھاوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو آج کی حد تک جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صراط مستقیم پہ آنا ون ٹائم عمل ہے. کیا ہے؟ ون ٹائم عمل ہے، لیکن اس پہ چلتے رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، شیطان کے واروں سے محفوظ رہنا، وہ صرف اور صرف دو مستعان جو زمانے امن ہے اس کے لیے یا علی مدد، اور زمانے جنگ ہے پھر یا حسین مدد. پھر حسین آپ کو بچائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن سے اللہ کہہ رہا ہے نا. بڑا مولوی کو تکلیف ہوتی ہے یہ علی مدد کتنے لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا. سمجھ کس کو آتا ہے؟ جب وہ صراط مستقیم پہ آئے گا. صراط مستقیم پہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ بار بار وہ دعا کیا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یعنی ابھی صراط مستقیم پہ وہ آیا نہیں ہے، وہ تو انتظار میں ہے. اسی انتظار میں وہ اس جہان سے گزر جاتا ہے. تو یہ جو صلاۃ پنجگانہ ہم نے کہا کہ اس سے مراد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ محض ایک ڈرل ہے، فوجی مشق ہے. کس وجہ سے؟ کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت آپ کو بہکانے پہ آمادہ ہے. جو کام آپ غلط کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کے خلاف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. دیکھا کبھی اسے؟ نہیں دیکھا نا. تو اللہ نے کہا یہ دو مستعان جو میں نے رکھے ہیں نا، یہ دونوں زمانوں کے لیے. امن کا زمانہ ہو علی بچائیں گے شیطان کے بہکاوے سے، جنگ کا زمانہ ہو تو بھی مولا حسین بچائیں گے. مولا حسین نے بچایا نا کہ جنگ ملغوبہ میں جب وہ کوفے کی دیواروں کے ساتھ اس کی فوجیں جو ہے بھاگتی ہوئی جا لگی ہیں، اب شیطان نے پھر وہاں وار کیا، ان کے دماغوں میں ڈالا. کرتا ہے نا وہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. انہوں نے کہا یہ تو اللہ خود آ گیا ہے، اس کے کہر و غضب سے بچ رہے ہیں نا، تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اب یہ بات کوئی دیکھ سکتا تھا سوائے معصوم امام کے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اس وقت، یہ ظہرین ادا کر چکے ہوئے، تلوار جو لوگوں کے سر اڑا رہی تھی نیام میں اور سر سجدے میں. کیا ثابت کرنا تھا؟ کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا وہ ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. اگر لمحہ بھر کا بھی توقف ہو جاتا، ان میں 2 4 10 بندے بھی سجدہ کر دیتے تو توحید تو گئی.
ٹھیک، یہ توحید کو بچانے والے ہیں، یہ محسن توحید ہے۔ اس لیے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ ان کا احسان مند ہے۔ ایویں نہیں کہتا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کسی عام آدمی سے کہتا ہے، آپ تو ساری عمر گزار دیتے ہیں اس کی رضا جوئی کرتے ہوئے، کہ وہ کہے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اس حال میں تو میری طرف لوٹ آ۔ اب نفس مطمئنہ کہہ کے وہ اس بات کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ حسین نے یہ جو کچھ کیا خالصتاً میری راہ میں کیا، اور کسی جبر کے تحت نہیں، جی کڑا کر کے نہیں، انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ اس لیے وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ اب اس نفس مطمئنہ کو وہ رضا سرٹیفائی کرتے ہوئے کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا۔ یعنی یہ سب کچھ ڈیمانسٹریٹ کر کے تو نے جو معراج ہے بندگی کی وہ پالی، بندگی کی معراج پالی، وادخلی جنتی، اب تو جنت میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو مستعان ایسا چاہیے نا کہ جس کے پاس جنت کی سند ہو، مستعان ایسا چاہیے نا کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی سند ہے؟ نہیں ہے نا، تو ان کو مستعان کے طور پہ پکڑ لیں، آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور اگر نمازوں میں دعا مانگتے رہتے ہیں تو نہ مستعان کو جانتے ہیں اور نہ ہی مستعان کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا پیچھا کرتا ہے چاہے تم زمین کی 7ویں تہ میں چلے جاؤ۔ تو اسی زمین پہ رہتے ہوئے اگر اس کے تمام حربوں سے بچنا ہے تو پھر یا علی مدد اور یا حسین کرتے ہوئے باہر نکلو، دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا مستعان چونکہ حسین ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی باطل قوت کا کوئی ڈر نہیں۔ ماتم محض رسم نہیں ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ خلوص سے جو زمانے جنگ کا مستعان ہے حسین، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو زیارات پہ جانا ہوتا ہے یہ بھی اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ حسین اکیلے نہیں ہے، ورنہ حسین کربلا میں جا کے آپ کو نہیں ملتے، حسین یہاں بھی آپ کو ملتے۔ ہم علیہ نہیں اللہ